اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہم پڑھ رہے تھے. اس حوالے سے چند گزارشات باقی تھیں، تو آیت نمبر 204 اور آیت نمبر 205 آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ سمجھداری کی باتیں ہیں، یہ تیرے رب کی طرف سے یعنی قرآن سمجھداری کی باتیں ہیں. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت و رحمت لقوم یؤمنون، ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لے کر آئے. اب آگے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ یہ قرآن سمجھداری کی باتیں، ہدایت اور رحمت جب بنے گا کہ جب اس کی طرف کان لگایا جائے، اس کو سنا جائے، اس میں دلچسپی رکھی جائے، اس پہ غور کیا جائے. اگر قرآن میں غور و فکر ہی نہیں ہوگا تو آپ قرآن سے سیکھ کیسے سکتے ہو؟ اب یہاں پر ہمارے بعض بھائیوں نے یہ بات کہی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جب یعنی کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے اور توجہ کرنی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب امام قرأت کر رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ آیت عام ہے. تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب بھی قرآن پڑھا جائے، اور اس کے بعض جو نا نزول کے اعتبار سے روایات کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ جی باقاعدہ امام کے پیچھے قرأت کرنے کا منع کیا گیا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس حوالے سے جو بھی گزارشات ہیں اپنی وہ سامنے رکھیں. سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 3 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو، اس لیے کہ ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھائی یعنی کہ قرآن مجید سنتے ہیں انہیں پتہ ہے ہم نے مختلف مقامات پر یعنی کہ حدیث قرآن کی شرح اس حوالے سے جو دلائل ہیں وہ بیان کیے ہیں. یہ جو بنیادی اصول ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے. اب یہ دیکھیے گا اللہ رب العزت نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور کفار کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ ہے، اس کی تعلیم کے دوران میں، اس کو پڑھے جانے کے دوران میں شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں، بالکل ایک سیاق ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وہ کہہ رہے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَالْغَوْا فِيهِ ہے، اس میں شور کرو، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم ایمان والوں پہ غالب آ جاؤ، اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے، وہ رحمت جس کا اوپر ذکر ہو گیا آیت نمبر 203 کے اندر۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جب کفار شور شرابہ کیا کرتے تھے اور قرآن سننے نہیں دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک ہی ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ قرآن سمجھداری کی باتیں ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب اسے پڑھا جا رہا ہو تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ پھر اس کو سمجھے گا بات کو کہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 410 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے کہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، جابر رضوان اللہ علیہ مجمعین، زہری، عبید اللہ بن عمیر، عطا بن ابی رباح اور سعید بن المسیب رحمہم اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب نے کہا نماز کے بارے میں کیا نازل ہوئی ہے، نماز کے بارے میں اس کی وضاحت کرتے ہیں فرمایا کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو مشرکین آپ کے پاس آتے اور مکہ میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ ہے، یعنی کہ نہ سنو اس قرآن کو اور شور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ یعنی کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت سے یہ یعنی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے جواب کے اندر آیت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 478 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کر لیا کہ وہ کلام اللہ کو نہیں مانیں گے اور اس کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے سے کہہ رکھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو اور اسے نہ سنو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، آوازیں نکالو۔ چنانچہ قریش یہی کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، دشمنی کرتے اور اسے اپنے غلبے کا باعث جانا کرتے تھے۔ یہی حال ہر جاہل کافر کا ہے کہ اسے قرآن کا سننا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کفار کو دھمکایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے بھی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کفار کے اس قول کے سبب آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا مت سنو اس قرآن کو اور شور کرو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ اللہ نے کہا جب بھی یہ قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب سمجھے گا، پھر بھائی ہمارے کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں بیٹھ جائیں۔ بھائی ہمارے کہتے ہیں جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب درس ترمذی ہے، شیخ موصوف اس کے اندر جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری وغیرہ نے یسیر بن جابر سے روایت نقل کی، قال صلی ابن مسعود سمع ناس یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقہوا اما آن لکم ان تاکلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم اللہ، اخرجہ الطبری۔ اس کا ترجمہ بھی انہی کے حوالے سے بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں حدیث اور اہل حدیث ہے انوار خورشید صاحب کی، وہ اس کا ترجمہ اس طرح لکھتے ہیں کہ یسیر بن جابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی اور چند آدمیوں کو امام کے ساتھ قرات کرتے سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم سمجھ اور عقل سے کام لو؟ جب قرآن کریم کی قرات ہوتی ہو تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور خاموش رہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔
اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت سے واضح ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابی اس آیت قرآنی کو نماز کے متعلق قرار دیتے تھے، لہذا حقیقت یہی ہے کہ اس آیت کا سبب نزول نماز ہے، نہ کہ خطبہ۔ اچھا یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے خطبہ والی بات، لیکن پہلی تو میں آپ کو ایک بنیادی چیز سمجھاؤں۔ سبب نزول کے حوالے سے نا ایک بات سمجھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کسی آیت یا کسی مسئلے کو یعنی فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ فلاں مسئلے کے لیے اتری ہے، تو مخصوص وہی مراد نہیں ہوتا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں الاتقان ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 64 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، وقال ابن تیمیہ قولہم نزلت حاذل آیت فی قضا۔ صاحب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ کہنا کہ فلاں آیت نازل ہوئی فلاں مسئلے کے لیے، یراد بہ تارتن سبب النزول، بعض مرتبہ ان کی مراد ہوتی ہے اس سے مراد کہ یہ سبب تھا اس کے نازل ہونے کا، وہ یراد بہ ان ذالک داخل فی الآیت، اور بعض مرتبہ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ بھی اس آیت کے تحت ہے۔ وَإِن لَمْ یکن سبب، بھلے سے سبب یہ نہ ہو آیت کے نزول کا۔ یہ میرا بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو جی یہ ٹھیک ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ والی آیت میں اس کا بھی جواب ہو گیا جو کفار کہتے تھے، مگر سبب نزول یہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف اس حوالے سے منسوب کیے جاتے ہیں کہ جی یہ امام کے پیچھے کرت کو روکنے کے لیے، سورہ فاتحہ کی کرت کو روکنے کے لیے یہ آیت اتری ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سبب نزول ضروری نہیں ہے یہی ہو، کیونکہ صحابہ کرام جب کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کے لیے نازل ہوئی تو بعض مرتبہ وہ واقعی سبب نزول ہوتا تھا، اور بعض مرتبہ سبب نزول نہیں ہوتا بلکہ وہ مسئلہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ بھی اپنی جگہ ایک بات، اچھا پھر سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں پر فرماتے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر ہے، اس کا صفحہ نمبر 74 کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے نزدیک شان نزول کے بیان کے لیے نزلت فی قضا، یعنی یہ صورت یا آیت اس بارے میں نازل ہوئی کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ صحابہ و تابعین کے زمانے میں یہی اصطلاح بعض دوسرے موقعوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اصطلاح کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والے کسی ایسے واقعے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے جو کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب ہوتا تھا، بلکہ وہ اس اصطلاح کو ان واقعات پر بھی چشمہ کر دیتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد پیش آئے۔ اس طرح وہ ایک آیت یا صورت کے کئی شان نزول بتایا کرتے تھے، اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس آیت کے حکم کا اطلاق اس فلاں واقعے پر بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ واقعہ بھی اس سبب نزول یا شان نزول میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ جی فلاں صحابی نے اس آیت کے نزول کو یعنی کہ اس طرح بتایا، جب تک کہ اس کے لیے ہمارے پاس اتھینٹک ثبوت نہ ہو۔ یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے۔ پھر جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جو یسیر بن جابر کے نام سے جو منسوب کی گئی روایت، اور تقی عثمانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اخرجہ الطبری، کہ اس کو طبری نے روایت کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر طبری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 161 میں یہی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کو اس سند کے ساتھ، حدثنا ابو قریب قال حدثنا المحاربی ان داؤد بن ابی ہند ان بشیر بن جابر، ان بشیر بن جابر۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ یسیر بن جابر نہیں ہے، یہ بشیر بن جابر ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یسیر بن جابر اور بشیر بن جابر کا فرق یہ ہے کہ یسیر بن جابر تو ایک راوی ہیں، لیکن بشیر بن جابر مجہول ہے، جن کے حالات کا پتہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان الفاظ کا منسوب کرنا ہی مشکوک ہو گیا۔ پھر ان کے حوالے سے داؤد بن ابی ہند، اور داؤد بن ابی ہند کے حوالے سے محاربی۔ اب محاربی یہ کون ہیں یہ سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں امام مقلی رحمۃ اللہ علیہ کے الضعفاء الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 759 ہے۔ عبداللہ بن محمد المحاربی ان کا نام ہے، اور ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں وحدثنا عبداللہ بن احمد قال قیل لعبی ان المحاربی حدثا عن عاصم عن ابی عثمان عن جریر تبنا مدینہ بین دجلہ و دجیل فقال کان المحاربی جلیسا لسیف بن محمد ابن اخت سفیان وکان سیف کذابا واظن المحاربی سمعہ منہ۔
اور بڑی باریک نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے. عبداللہ بن احمد جو ہے نا اپنے والد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ یعنی روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا ان سے کہ محاربی جو ہے وہ بیان کرتا باواسطہ عاصم، باواسطہ ابو عثمان، باواسطہ جریر. پھر وہ جو یعنی کہ مدینے کی بنیاد دجلہ سے دجیل تک ہے، پھر وہ ایک روایت ہے اس کی طرف اشارہ. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محاربی سیف بن محمد جو کہ بھتیجا ہے سفیان کا، اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اور سیف بن محمد وہ جھوٹا تھا. وہ کیا تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ محاربی نے یہ روایت اصل میں سیف سے سنی ہے، لیکن سیف کا نام چھپا لیا، یعنی اس کو کہتے ہیں تدلیس. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محاربی کذاب راویوں سے تدلیس کیا کرتا تھا. اب اور مزے کی بات یہ ہے کہ تفسیر طبری میں زیر بحث روایت جو مفتی صاحب نے، تقی عثمانی صاحب نے بیان کی ہے، وہ محاربی نے صیغہ ان کے ساتھ روایت کر رکھی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بھی محاربی کی تدلیس موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بشیر بن جابر مجہول ہے، محاربی مدلس ہے، اور روایت معنعن ہے. دو طرح سے سند معلول ہے، روایت ثابت نہیں ہے. اچھا، اب جب روایت ثابت نہیں ہے تو اس سے یہ کہنا کہ جی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ روایت جو ہے وہ نماز کے ہی مسئلے پہ نازل ہوئی، یہ بات صحیح ہوگی؟ پھر ممکن ہے کہ بعض بھائیوں کو نا کچھ مزید اقوال و آثار یاد آنے شروع ہو جائیں، یا وہ ڈھونڈنا شروع ہو جائیں اور بیان کرنا شروع ہو جائیں. تو میں اس موقع پہ یہ بات بڑی ہی گزارشن کہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ پھر وہ سارے ہی آثار کی اسنادی حیثیت پر ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے تسلی بخش جوابات رکھ دیں گے. سر دست اتنا کہنا مقصود ہے کہ یہ کہنا کہ یہ نماز میں قرت کی ممانعت پر نازل ہوئی، اس حوالے سے کوئی بھی اثر ثابت نہیں. اچھا جی، پھر یہ دیکھیں ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھیے گا. فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جی یہ نماز میں قرت کی ممانعت پر اتری ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر ہے 197. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف. بھائی توجہ طلب ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے. یہ کیا ہے؟ سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف کیا ہے؟ مکی سورت. اچھا سمجھیے گا. اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 243 ہے، کتاب العمل فی الصلاۃ ہے. باب امام بخاری نے قائم کیا باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ. اس کے تحت حدیث نمبر 1200 ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باتیں کر لیا کرتے تھے. کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت کے مطابق بات کر لیا کرتا تھا. پھر آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. اور بھائی نہیں سمجھو، اب یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 ہے. حافظوا علی الصلوات والی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. اب ذرا سمجھے گا اس بات کو نا. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 45 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ مدنی سورت، سورہ بقرہ بھائی توجہ سے سنیں. اور یہی بات عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے ائمہ علماء اور مفسرین سے بغیر کسی اختلاف کے مروی ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. حافظوا علی الصلوات سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی. سورہ اعراف مکی صورت ہے، سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. سورہ اعراف میں اگر اللہ نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگا اور خاموش رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. تو پھر ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی تو مطلب ہوگا نماز میں باتیں نہیں کرنی. یہ کیسی اچنبے کی بات ہے کہ اللہ قرآن پڑھنا منع کر دے، باتیں کرنا منع نہ کرے.
باتیں کرنا کب منع کریں؟ مدینہ میں. اب آئی کچھ سمجھے وہ باتیں کہ اللہ نے پہلے سورہ فاتحہ تو پڑھنا منع کر دی لیکن باتیں کرنے کو روا رکھا یہاں تک کہ مدینہ آ گئے اور مدینے کے اندر جو ہے نا مطلب باتیں کرنا منع ہوئی. کیسی عجیب و غریب بات ہے. یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ اذا قرئ القرآن کا تعلق نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہیں ہے. چلیں پھر اس کو سمجھے گا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 138 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, یہ تو مکہ میں نازل ہوئی اور نماز میں کلام کرنے کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے, جیسے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بس اس میں دلیل نہ رہی کیونکہ مقصود مشرکین تھے, جیسے کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے. امام قرطبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اذا قرئ القرآن سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت لیتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر اس سے مراد ہوتی تو اس سے نماز میں کلام کرنا بھی تو منع ہوتا نا, لیکن نماز میں تو وہ باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی, مدینہ آ گئے. مدینہ میں بھی جب سورہ بقرہ اتری تب اس کے اندر یہ آیت اتری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین, اللہ کے حضور بادب کھڑے ہوا کرو. تب صحابہ نے باتیں کرنا بند کی ہیں. تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا تعلق. اچھا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ والی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے. یہ میرے ہاتھ میں شرح معانی الاثار ہے جو طحاوی شریف کے نام سے مشہور ہے, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 107 پر امام طحاوی وہ فرماتے ہیں فقط ثبت بحدیث ہی ان حدیث حاضہ ان نسخ الکلام فی الصلاۃ کان بالمدینہ بعد قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ. اور اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں بات چیت کی ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جو نا وہ نازل ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار سوچیں ذرا 2 منٹ کے لیے, سورہ فاتحہ جو کہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے بھائی, اس کی ممانعت ہو جاتی اور باتیں کرنے کو جائز رکھا جاتا جس کو بندے کی اپنی ذاتی حاجت, تو یہ بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے. اچھا پھر یہ سمجھے گا یہ میرے ہاتھ میں فتویٰ عالمگیری ہے. فتویٰ عالمگیری کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 156 ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لقمہ دینے والے کی نماز کسی حالت میں فاسد نہ ہوگی, اور صحیح قول کے بموجب امام اگر لقمہ قبول کرے تو اس کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی. یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر امام نماز میں دوران قرأت بھول جائے, اسے پیچھے سے اگر مقتدی لقمہ دیں تو لقمہ دینے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اسی سے ایک اور نقطہ غور طلب ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت نہیں کرنی تو وہ لقمہ کیسے دے گا؟ بھائی کچھ سمجھے نہیں بات. اگر امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرنی, سورہ فاتحہ کی قرأت وہ الگ بات ہے, ابھی ہم دلیل سورہ فاتحہ کے دلائل سے بحث نہیں کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کے دلائل سے بحث نہیں کی ہے کہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی. ہم تو صرف یہ بات کریں گے جو ممانعت اس سے جو ثابت کی جا رہی ہے, تب سمجھیں کہ اگر سورہ فاتحہ بقول آپ کے کہ وہ قرآن ہے اس کو پڑھنے کی ممانعت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سے ثابت ہوئی, تو قرآن کے دوسرے مقام پہ جہاں امام بھول جائے اس کے لیے امام کو لقمہ دینا بھی تو ممانعت ہونی چاہیے نا, وہ بھی تو بحثت مقتدی ہی دے گا نا. اچھا پھر اسی طرح صفحہ نمبر 191 پہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام کو فجر کی نماز پڑھتے ہو پایا اور اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں, تو اگر اسے یہ خوف ہو کہ 1 رکعت فوت ہو جائے گی اور دوسری امام کے ساتھ مل جائے گی, تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس سنتیں پڑھ لیں پھر نماز میں داخل ہو. اب سمجھیں اس بات کو, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, امام تلاوت کر رہا ہے, پیچھے مقتدی کو نماز میں داخل ہو کے اذا اقیمت الصلاۃ المکتوبہ فلا صلاۃ لہ الا المکتوبہ کے تحت کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کو ہوتے ہوئے اور نماز نہیں ہوتی, اس کو امام کے ساتھ شامل ہونا تھا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے, اب بھی تو امام پڑھ ہی رہا ہے نا, اس کے پیچھے جب یہ اپنی سنتوں میں قرأت کر رہا ہوگا تو وہ جائز ہوگا. وہ اذا قُرِئَ القرآن میں تو یہ بھی جواز نہیں ہے نا کہ آپ امام کے پیچھے سنتوں میں اپنی قرأت کر سکتے ہیں.
اور بھائی یہ بھی تو جواز نہیں ہے نا. اچھا پھر اسی طرح سمجھیں صفحہ نمبر 240 کے اوپر کہتے ہیں کہ امام محمد نے کبیر میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس وقت داخل ہوا کہ وہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کے بموجب 6 تکبیریں کہہ چکا اور قرأت پڑھ رہا ہو, امام قرأت پڑھ رہا ہو اور اس شخص کے نزدیک مختار تکبیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہو, تو اس رکعت میں امام کی قرأت کی حالت میں وہ اپنے مذہب کے بموجب تکبیریں کہے اور دوسری رکعت میں امام کی اتباع کرے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص بحیثیت امام وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے عید کی نماز کی زائد تکبیرات 6 ہوتی ہیں, وہ کہہ چکا اور بحیثیت امام وہ ہے تو وہ قرأت کر رہا آگے. دوسرا اس کے پیچھے آیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 7 تکبیریں کہہ کے اور وہ شامل ہوگا. سننا, امام قرأت کر رہا ہے اور پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اجازت ہے وہ تکبیریں کہے اور یعنی نماز میں داخل ہو تکبیریں کہے اور امام قرأت کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں زائد تکبیریں کہنے کے لیے مقتدی امام کے پیچھے تکبیرات کہہ سکتا ہے جبکہ وہ قرأت کر رہا ہے, تو یہ جواز کیسے ملا اسے؟ جبکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگانا ہے نا, پڑھنا تو کچھ نہیں ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو جس طریقے سے وہ بحیثیت مقتدی امام کو لقمہ دے سکتا ہے, جس طریقے سے وہ فجر میں سنتیں پڑھ سکتا ہے, اور جس طریقے سے وہ عید کی نماز کی زائد تکبیرات دوران قرأت امام کے پڑھ سکتا ہے, اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو بھی تو گنجائش ملنی چاہیے تھی نا, یا نہیں؟ چلیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں بھی کہ وہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اذا استمرار کے لیے وہ آتا ہے, تو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سرفراز صفدر ان کی کتاب ہے احسن الکلام, اس کے صفحہ نمبر 43 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں استماع اور انصات کا جو حکم آیا ہے وہ شان نزول کے لحاظ سے صرف فرضی نماز کو شامل ہے, گویا غیر فرضی نمازوں مثلا نماز عید اور تراویح وغیرہ اور خطبے کے بھی عموم الفاظ کے لحاظ سے یہ شامل ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ آیت میں جو سننا اور جو غور کرنا ہے وہ شان نزول کے اعتبار سے فرضی نماز ہے, وہ میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں, شان نزول ثابت نہیں. پھر آگے کہتے ہیں گو غیر فرضی نمازیں مثلا نماز عید تراویح وغیرہ وہ بھی اور خطبہ بھی, اس میں موجود جو الفاظ عام استعمال ہوئے نا وہ اس میں داخل ہے. اب بتانا مقصود اس بات سے یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ کو عام ہر قرأت پر شامل کیا کہ مقتدی کو ہر قرأت میں امام کے خاموش رہنا. یہی بات ہمارے حیدرآباد کے مفتی ابو طارق عبدالسلام قریشی صاحب ہیں, یہ ان کی کتاب ہے احکام فقہ, یہ صفحہ نمبر 80 کے اوپر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھے جانے کے وقت مطلقاً خاموش رہنے کا حکم دیا, خواہ قرأت قرآن نماز میں ہو یا خطبے میں یا کسی اور مقام پر ہو, بہرحال قرآن کا سننا اور خاموش رہنا واجب, خواہ کسی بھی مقام پر ہو. اچھا یہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے, خواہ کسی بھی مقام پر. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سرفراز صفدر ان کی دوسری کتاب ہے حکم الذکر بالجہر, اس میں یہ شیخ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان سے استفتاء پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بلند آواز سے قرآن شریف پڑھے اور آس پاس کے لوگ کسی وجہ سے کان لا کر نہ سنیں یا دنیاوی کاموں میں پھنسے ہونے کی وجہ سے نہ سن سکیں, تو کیا ایسی حالت میں پڑھنے والے کو چپکے سے پڑھنا لازم ہوگا یا نہیں؟ پہلی صورت میں اگر وہ چپکے نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہوئے یعنی جو جواب نقل کیا ہے وہ یہ قرآن شریف کا سننا فرض ہے, اگر لوگ کاموں میں پھنسے ہوں اور قرآن شریف سننے کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں تو پڑھنے والوں کو چپکے سے پڑھنا چاہیے اور بلند آواز سے پڑھ کر حاضرین کو گناہ گار نہ بنانا چاہیے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی میں یہاں قرأت کو مطلقاً لیا کہ اگر وہ بلند آواز سے عام بھی کوئی آدمی پڑھ رہا ہو تو دوسرا نہ سننے کے سبب ان کے اعتبار سے گناہ گار ہو رہا ہے. اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, مدارس کے اندر جو بچے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں وہ جائز ہے؟ بھائی ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے, یا بہت سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنا اپنا, ہر کوئی ایک دوسرے کو سنتا ہے
نہیں سنتا نا. آپ کہیں گے یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے. جن دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے انہی دلائل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے لیے بھی رخصت ہونی چاہیے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا دیکھیں، اگر اس طرح ہم عمومی آیات کی تخصیص نہیں کریں، جیسے کہ ہم کہیں کہ جی سورہ فاتحہ کی تخصیص نہیں ہے، آیت عام ہے، اگر ہم تخصیص نہ کریں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والوں، تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھویا کرو، دوسرے لفظوں میں وضو کیا کرو. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو. اب اذا وہی جو اذا قرئ القرآن میں آیا وہی اذا اس آیت میں بھی آیا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو ہونا چاہیے، ہر نماز کے لیے نیا وضو ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی ہیں، کنز الایمان کے اوپر احمد رضا خان صاحب کے ترجمے پہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. یہ اسی آیت کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا اور جب تک حدث واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہوا. ہم عرض کریں گے تو اس کی دلیل ہے نا، اس کے لیے ہم نے حدیث سے آیت کی تخصیص کی نا کہ بھئی ہر نماز کے لیے وضو نہیں ہوگا، بلکہ جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے وضو نہیں ہوگا. یہ ہم نے حدیث سے دلیل لی نا، آیت کے عموم کو نہیں لیا نا، یا اس کی تخصیص ہم نے حدیث کی روح سے کی. اسی طرح ہم گزارش کرتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا کے عموم میں سورہ فاتحہ کی تخصیص ہوگی. سمجھے؟ اچھا پھر اس کو دیکھیں دوسری جگہ سے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کی آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر فرمایا فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہوا ایمان لے کر نہیں آتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب بھی ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے. اب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا ہے، اور کسی بھی حالت میں وہ معاف نہیں ہو سکتا. تو وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو سجدے میں پڑے رہنا ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب کہیں کہ نہیں جی اس سے مراد یہ نہیں ہے، جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو نا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے یہی کنز الایمان کے حاشیہ نور العرفان کے صفحہ نمبر 820 کے اوپر کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے سننے والے پر، اور حدیث سے ثابت ہے پڑھنے والے پر، سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، خواہ سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. دیکھیے جی پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، موصوف کہہ رہے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا سجدہ تلاوت واجب ہے سننے والے پر، اور حدیث سے ثابت ہے کہ پڑھنے والے سننے والے دونوں پر. آیت کے عموم کی تخصیص کی انہوں نے سجدہ تلاوت سے، اور دلیل لی حدیث سے. آیت کو عام نہیں رہنے دیا، اس کی تخصیص حدیث سے لی نا. یہی ہم کہتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا میں بھی عموم نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ کی تخصیص ہوگی. اچھا جی پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اب دیکھیں سیاق کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، سیاق کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ بہت سمجھداری کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان لے کر آئے. تو جب بھی یہ قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ آگے کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور ذکر کر اپنے رب کا، اور ذکر کر اپنے رب کا عاجزی سے ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ بلند آواز سے نہیں، بالغدو والآصال صبح و شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. دوبارہ سے سنیں
یہ تیرے رب کی طرف سے سمجھداری کی باتیں، ہدایت اور رحمتیں ہر شخص کے لیے جو ایمان لے کے آئے، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کا ذکر کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ، بلند آواز سے نہیں۔ پتہ یہ لگا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت میں یہ بات کہہ دی ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے۔ دون الجہر واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ، دون الجہر، اپنے رب کا ذکر عاجزی کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ، بلند آواز سے نہیں، اور وہ بھی صبح و شام۔ اب کہیں جی مثال کے طور پہ کہ جی اس سے مراد جو ہے نا وہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ مراد دعائیں، نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، ایک سبب جب تک ثابت نہ ہو، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 412 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تحقیق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نماز میں قرات کرنا ہے، یہاں ذکر سے مراد نماز میں قرات کرنا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے یہ معنی کیا بنے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ کرو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور نماز میں آہستہ سے قرات کرو، بلند آواز سے نہ کرو۔ اگلی آیت سے واضح ہو گیا یہ؟ اچھا چلیں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے سمجھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 اور 108 کے اندر، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ بھائی توجہ سنیں، بے شک جن کو بھی، یعنی تم سے پہلے جن کو بھی علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب بھی ان کے سامنے یعنی اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تیرے لیے پاکیاں ہیں، اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ آیت جب پڑھی جاتی ہے یقولون، وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ایک آدھ بات کہنے میں کوئی حرج، یہ تو خود قرآن بتا رہا ہے۔ اور نہیں سمجھے، دوران تلاوت کچھ پڑھنے میں جو اللہ نے فرمایا وہ پڑھنے میں حرج نہیں۔ اچھا چلیں دوسری جگہ دیکھیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ مؤمنون، جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا آمنا بہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لے کے آئے، انہ الحق، بے شک یہ حق من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، ہم اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آمنا بہ انہ الحق من ربنا ان کنا من قبلہ من المسلمین۔ تو پتہ لگا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو ایک آدھ بات کہنے میں کوئی حرج، یہ تو قرآن نے بتایا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب سمجھیں، آخر میں ایک صحیح مسلم کی روایت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اگر اس حوالے سے ہمیں مجبور کیا گیا تو دیگر اسانید و دیگر دلائل پہ بھی بات ہوگی۔ بہرحال چینل کے اوپر اس حوالے سے ہمارے 2 ویڈیوز موجود ہیں کہ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب میں، وہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے، اس میں ہم نے ساری بحث کی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھ کے سنائی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی صلاتہ خداجا غیر تمام، جس کے سامنے جو شخص بھی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جو شخص بھی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز غیر تمام مکمل نہیں ہوئی۔
मुकम्मल। शागिर्द ने पूछा अना नकूना वराल इमाम या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा हम इमाम के पीछे हो तो क्या करें, हम इमाम के पीछे हो तो क्या करें? फरमाया इकरा बेहाफी नफ्से का, इसको आहिस्ता पढ़ लिया कर। अब कोई कहे इकरा बेहाफी नफ्से का मतलब क्या है, दिल में पढ़ लिया कर, तो नहीं, अभी पढ़ा मैंने आयत में, वस्कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफतन व दून अल जहर, अल्लाह खुद कह रहा जिक्र कर अपने रब का, ठीक है, किस तरह, आजी और डरते हुए, जहरन नहीं। तो इकरा बिहाफी नफ्सिका का मायने क्या होगा, आहिस्ता पढ़ ले। इन्नहु समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि आपने फरमाया कसमतु सलाता बैना व बैना अब्दी, कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। इसका मतलब हर बंदे पर सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। और समझे ज़रा इस बात को, क्या पहले अल्फाज क्या बयान किए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलातन, जो शख्स कोई नमाज़ पढ़े लम यकरा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान, और उसमें वो उस कुरान की माँ यानी सूरह फातिहा ना पढ़े, फसलात व खिदाजन गैर तमाम, उसकी नमाज नाक़िस है, मुकम्मल नहीं हुई। शागिर्द ने इमाम के पीछे का मसला भी पूछ लिया, तो उन्होंने जवाब के अंदर क्या कहा कि उसको आहिस्ता। तो अर्ज़ करने का मतलब है सूरह फातिहा इमाम के, यहाँ ये भी एक समझ, हमारे आइम्मा मसाजिद को भी इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में 2 सकते करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत से दूसरे आयत के दरमियान वक्फ़ किया करते थे, जैसे कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों साहिबान से साबित हो। अब ये बात गौरतलब है कि हमारे यहाँ होता क्या है कि बस वो एक सना का सकता उसने किया और डायरेक्ट उसने उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। ये तरीका सही नहीं है। तरीका ये है आपने एक सकता करना है और रुक जाना है, उसमें मुक्तदी ने आपके पीछे सूरह फातिहा पढ़ लेनी है, फिर आपने सूरह फातिहा के लिए शुरू करनी है। अगर उसमें आप लंबा सकता नहीं भी कर पाए किसी वजह से, तो आपने हर आयत से दूसरे आयत के दरमियान वक्फ करना है। जैसे कि उम्मे सलमा कहती हैं अल्लाह के रसूल पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर रुक जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर रुक जाते, अर्रहमानिर रहीम, फिर रुक जाते। तो ऐसे पीछे फिर मुक्तदी आपके पीछे साथ साथ पढ़ता जाएगा, यानी आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा फिर मुक्तदी पढ़ लेगा, आपने रहमान नहीं पढ़ा फिर मुक्तदी पढ़ लेगा, आपने मालिक यौमिद्दीन पढ़ा फिर मुक्तदी पढ़ लेगा। फिर अगर बिलफर्द इसमें भी ना पढ़ पाया तो फिर दूसरा सकता आप लेंगे पूरी मुकम्मल किरत के बाद, जैसे कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बताया। और सही सनद से सक्ततैन की सही सनद से रिवायत किताबुल क़िराअत इमाम बहकी की जो है उसमें सही सनद से रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल नमाज में 2 सकते करते थे, एक इब्तिदाई किरत में और दूसरा इंतहाई किरत में। तो आखिर में खामोश हो जाना चाहिए, कुछ देर रुकना चाहिए। जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी होगी वो पढ़ लेगा। इससे फ़ायदा ये होगा आप इमाम के साथ साथ किरत नहीं करेंगे, यूं इज़ा कुरिअल कुरान के खिलाफ भी मामला नहीं आएगा, अगर बिलफर्ज इससे मुराद ये होता तो। और वैसे अबू दाऊद के अंदर हदीस है किसी वजह से, जैसे मिसाल आदमी उजलत के अंदर आया, नमाज निकल रही है, इमाम ने किरत शुरू कर दी है, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मौजूद अबू दाऊद के अंदर, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, आप के साथ साथ ही हमने किरत भी की। नमाज मुकम्मल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो? हमने कहा अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं। कहा ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, नहीं पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, कि इसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। तो अगर मिसाल के तौर पे आप जल्दबाजी में आए, यानी ऐसा है कि इमाम किरत शुरू कर चुका था, आपको थोड़ी देर हो गई पहुंचने में, तो ये नहीं कि अब आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा अब आपको उसके साथ ही पढ़नी पड़ेगी। पहला मसला क्या है कि इमाम के सकतात में पढ़ें। दूसरा मसला क्या है, इमाम हर आयत के दरमियान में दूसरे आयत, हर 2 आयत के दरमियान में वक्फ करे सूरह फातिहा की, ताकि पीछे मुक्तदी पढ़ सकता हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो इमाम के साथ किरत करने की नौबत भी इंशाअल्लाह नहीं आनी है। और अगर बिलफर्ज ना हो सके तो तीसरा मसला क्या है, इमाम के साथ साथ भी पढ़ना पड़े तो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस की रूह से हम पढ़ सकते हैं। और आखिर में ये मसला समझ लें, हमने 3 आयतें ऐसी पढ़ी हैं जो सजदे वाली थी,
3 آیتیں ہم نے ایسی پڑھی ہیں جو سجدے والی تھیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 167 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ابواب سجود القرآن کے تحت. یہ باب ہے باب من رأى ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود. اس کے تحت یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو آیت سجدہ سنتا ہے مگر وہ سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا تھا، تو کیا اس پر سجدہ واجب ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر وہ اس نیت سے بیٹھا بھی ہو تو کیا، گویا اس نے سجدہ تلاوت کو واجب ہی نہیں سمجھا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سجدہ ان کے لیے ضروری ہے جنہوں نے آیت سجدہ ارادتاً سنی ہو. اس بات کو سمجھیں، میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ سمجھایا ہے. آیت سجدات جو ہیں ان کا اگر ترجمہ پڑھا جائے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان آیات پہ سجدے کا حکم دیا ہے. تو ہم نے 3 آیات سجدے کی پڑھی ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حسن سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے کہ اگر کسی وجہ سے تو سنتے وقت سجدے کو بھول گیا بعد میں کر لے. تو آپ سب حضرات اپنے گھروں پر جب جائیں گے تو تلاوت کے 3 سجدے کریں گے. کتنے؟ ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، 3 سجدے علیحدہ علیحدہ ہم نے کرنے ہیں. اللہ رب العزت مزید کی توفیق دے اور اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.